بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم دین کے ساتھ تربیت نفس ضروری ہے، اور تربیت نفس کیسے ہو آج ہم اس کے کچھ طریقے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تربیت نفس کے لیے یا تہذیب نفس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جب تک گناہوں سے پرہیز نہیں ہوگا انسان گناہ سے نہیں بچے گا، نفس کی تربیت ممکن نہیں ہو سکتی۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا کہ ایک طالب علم نے اپنے استاد سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی، تو استاد نے فرمایا کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ علم ایک فضل پروردگار عالم ہے، اور اللہ کا فضل یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ گناہ پر گناہ کرتے جائے اور اس کا علم اور اس کا حافظہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اور جب بات گناہ سے بچنے کی آتی ہے تو دیکھیے ممکن ہے کہ شیطان بہت زیادہ مشہور گناہوں میں ہمیں مبتلا نہ کر سکے۔ گانا نہیں سن رہے ہیں، مثلا شراب اور جوا جیسے جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف جو ہے وہ شیطان ہمیں مائل نہ کر سکے، بے حجابی پر ہمیں آمادہ نہ کر سکے، لیکن وہ دوسرے گناہوں کی جانب جو ہے وہ ہمیں مبتلا کر سکتا ہے۔ مثلا حسد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ صاحبان علم کو جو ہے وہ حسد میں جو ہے وہ شیطان بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے اگر تربیت نفس نہیں ہے۔ اسی طرح تکبر آ سکتا ہے، دوسروں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگیں کہ بھئی انہیں نہیں پتا وضو کیسے کرتے ہیں، نماز ان کی صحیح نہیں ہے، حجاب ان کا مکمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہٹ دھرمی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے انسان اپنے کچھ نظریات میں جو ہے وہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اگر کبھی کوئی مباحثہ ہوا تو غلط بات پر جو ہے وہ انسان ڈٹ بھی جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ اس قسم کے گناہوں میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے، خود پسندی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، حب جاہ و شہرت میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ گناہ جو عام طور پر لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتے، تو شیطان جو ہے وہ ہمیں ان گناہوں میں جو ہے مبتلا کر سکتا ہے۔ آیت اللہ دستگیبی شیرازی کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہر شخص کے مطابق شیطان جو ہے وہ اس کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی ہے تو اس کے لیے چھوٹے موٹے شیطان کے چیلے بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن علماء کو بہکانے کے لیے شیطان جو ہے وہ عالمانہ طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز کہ انسان گناہوں سے بچے اور تقوی اختیار کرے، کیونکہ قرآن میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم دے گا۔ یعنی انسان اگر تقوی اختیار کرے تو پروردگار عالم جو ہے وہ اس کو علم دیتا چلا جائے گا۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے انسان جو ہے وہ جوانی میں ہی ارلی ایج میں ہی اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ہمارے بہت سارے علماء مثلا آیت اللہ خمینی کے لیے ملتا ہے کہ جوانی سے ہی گناہوں سے اس قدر پرہیز کرتے تھے، خاص طور پر غیبت سے، کہ جس مقام پر بیٹھتے تھے گویا اس بات کا اعلان تھا کہ غیبت اس مقام پر نہیں ہونی چاہیے، ہو نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تبلیغات میں اتنا اثر تھا کہ ایک اسلامی انقلاب برپا ہو گیا۔ تو جو دین پر عمل پیرا ہوتی ہیں خود ان کی باتوں میں اثر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ دینی طالب علم گناہ تو چھوڑیے مباحات کے اندر بھی زیادہ نہیں پڑتا، یعنی اس کے زیادہ تر کام یا تو مستحبات ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ واجبات کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر مباح کام بھی قربتاً الی اللہ ہوں، مثلاً اس لیے کھا رہے ہیں
تاکہ جو طاقت ملے اس سے خدا کی عبادت کریں، سو رہے ہیں تاکہ جب فریش ہو جائیں تو علم دین صحیح طور پر حاصل کر سکیں۔ لہٰذا جس قدر بھی ممکن ہو انسان جو ہے وہ واجبات پر بھی عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دے، حرام سے بھی بچے اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہات کو بھی ترک کرے، جس قدر بھی انسان سے جو ہے وہ ممکن ہو سکے تو جو ہے وہ تہذیب نفس یا تربیت نفس جو ہے وہ حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری اہم چیز جو علماء کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحت کا جو ہے وہ صحیح خیال رکھے، کیونکہ اگر صحت صحیح نہیں ہوگی تو صحیح طور پر انسان علم بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ بیلنس ڈائٹ ہو انسان کی، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق انسان جو ہے وہ غذا لے، نیند بھی مناسب لے، رات کو دیر تک انسان جو ہے وہ موبائل اور نیٹ وغیرہ کا بے جا استعمال نہ کرے، اسی طرح وقت ضائع ہونے سے بچائے، وقت کا صحیح استعمال کرے۔ یعنی ان تمام چیزوں میں اگر بیلنس رکھیں گے تو جسمانی طور پر فٹ رہیں گے اور علم دین بھی صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایمان کی بنیاد جو ہے نماز کو کہا گیا، لیکن رسول کو کیا حکم ہوا قرآن میں؟ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو عبادت کم کیا کرو، نمازیں کم پڑھو۔ لیکن جب علم حاصل کرنے کی بات آئی تو یہاں پر کم پر اکتفا کرنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا قل رب زدنی علما، اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہو، یعنی علم میں جو ہے وہ کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین چیز تربیت نفس کے لیے کہ جوانی ہی سے تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ لگائیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرے اس حال میں کہ وہ جوان اور با ایمان ہو تو قرآن اس کے خون اور گوشت کے ساتھ مل جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا کہ دینی طالب علم کو بہت زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ جو پڑھتے جائیں عمل بھی کرتے جائیں۔ مولا کی وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں، کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ یعنی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی تلاوت قرآن کریں کہ مسلسل تلاوت قرآن کی وجہ سے بہت ساری قرآن کی آیت ہمیں حفظ بھی ہو جائیں، کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو فوراً ہم یہ کہیں کہ قرآن کی فلاں آیت میں یہ حکم موجود ہے۔ پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کلام قرآن اور گھر مسجد ہو تو خدا جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ یعنی بہت زیادہ جس کے کلام میں قرآن مجید شامل ہو اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے گھر میں پروردگار عالم کی عبادت کرے، یعنی اس کا گھر مانند مسجد ہو تو پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے جو ہے وہ گھر عطا کرے گا۔ تو بہرحال انسان جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ خود جہنم کے خلاف جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، عذاب خدا سے جو ہے وہ نجات ملتی چلی جائے گی۔ اب سوال ہے کہ کتنا قرآن پڑھیں؟ تو آیت اللہ جعفر سبحانی ان سے سوال کیا گیا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز اول وقت نماز پڑھو، اور دوسری چیز کہ قرآن کا ایک پارہ روزانہ تلاوت کیا کرو، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو جائے گی۔ لہٰذا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرے تاکہ اس کی نفس کی جو ہے وہ تربیت ہو اور وہ علم حاصل کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم ترین چیز تربیت نفس کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے برائیوں سے جو ہے وہ نکلے
اور اس کے لیے جو ہے وہ توفیقات کے دروازے کھل جائیں. تو توفیقات کی جو کی ہے، چابی ہے، وہ نماز شب ہے. اگر نماز شب نہیں پڑھتے تو 2 رکعت شفا اور وتر ہی سے جو ہے وہ ابتدا کریں، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری 11 رکعت جو ہے وہ نماز شب ادا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ نماز شب یہ وہ اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین مستحب ہے کہ جس کو ادا کرنے سے پچھلی برائیاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں، بلکہ برائیوں کی جگہ نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ توفیق ملنے لگتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی نماز شب گناہ کو ختم کرتی ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو خود بخود انسان کی جو ہے وہ تربیت ہو جائے گی نفس کی. لہٰذا نماز شب کی انسان جو ہے وہ پابندی کرے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ نماز شب کی پابندی کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. اور جھوٹ بولنے سے کہا جاتا ہے کہ نماز شب کی توفیق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اسے نماز شب کی توفیق نہیں ملتی. لہٰذا جو ہے وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ نماز شب کی توفیق حاصل ہو سکے. علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نماز شب اور سحر خیزی یعنی نماز فجر سے پہلے اٹھ کر جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہونا، یعنی کوئی شخص بھی جو ہے وہ بلند روحانی مقام کو حاصل نہیں کر پایا ان 2 چیزوں کے بغیر. سب سے پہلی چیز نماز شب اور سحر خیزی، یعنی کہ فجر سے پہلے کے ٹائم میں اٹھ کر پروردگار عالم کی جو ہے وہ عبادت کرنا، یا اس ٹائمنگ میں نماز شب پڑھنا تربیت نفس کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور آخری اہم ترین طریقہ تربیت نفس کا علماء کہتے ہیں وہ ہے نماز جعفر طیار، کہ مہینے میں ایک بار صحیح یہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، کیونکہ اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس نماز کو اکسیر اعظم کہا گیا. اگر انسان ہفتے میں ایک بار پڑھ سکے، اور اگر روزانہ کوئی جو ہے وہ نماز جعفر طیار کو پڑھے، تو اس کی تمام مشکلات پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. لہٰذا تربیت نفس کے لیے بہت مجرب عمل ہے نماز جعفر طیار کو پڑھنا. یہ چند طریقے ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری نفس کی تربیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور جب نفس کی تربیت ہوگی تو یقینی بات ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے توفیقات کے دروازے کھلیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ ہم اچھی طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. جو پڑھیں گے وہ سمجھ سکیں گے، اور جو پڑھیں گے اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق ملے گی. اسی لیے گرین بک کے ساتھ جو ہے وہ ہر سال ہمیں کچھ اہداف بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی نفس کی تربیت جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے کر سکیں. بس آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور اپنے امام کے ناصر و مددگار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.